وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ أَجِلْ کُتُبِ، لیکن نیکی یعنی صاحب نیکی کرنے والا وہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں اور جمیع کتب پر اور نبیین پر ایمان رکھے. حاشیہ نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ الکتاب کی شارح نے وضاحت الکتب سے کی. کتاب واحد ہے، کتاب پتہ نا، اور کتب اس کی جمع ہے، تو جمع سے اس کی تفسیر کیوں کی؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس پر جو الف لام ہے، اس پر یہ الف لام جو ہے کتاب میں جنس کے لیے، کس کے لیے؟ اس کے لیے یعنی اجل کتب یشیر الی ان اللام فی الکتاب للجنس، یہ جو کتب ہے یہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ لام کتاب میں جنس کے لیے. کس کے لیے؟ جنس کے لیے. تو جنس کے نیچے تو آپ کو پتا ہے ڈھیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں جنس تو کلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کلی. تو یہ اپنے ہر فرد میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ تو جنس سے مراد صرف ایک کتاب. تو اس لیے شاعر نے اس کی کتب سے تفسیر کی. کسے؟ کہ کتب پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، ایک کتاب پر ایمان تو دوسری پر نہ دوسری، وہ کون سا ایمان لایا ساری کتابوں پر؟ وہ تو کافر ہی رہے گا. نبیین اور جمیع نبیوں پر ایمان لائے. اب یہاں دیکھیں کہ نیکی یہ نہیں کہ چہرہ اس کی طرف کر لو اس کی طرف کر لو. نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ. پہلے ایمان ہے، پہلے عقیدہ ہے، پہلے اس لیے سب سے زیادہ زور کس چیز پہ دیا جاتا ہے؟ کس پہ؟ عقیدے پہ. عقیدہ کسی شک کا نام نہیں ہے. عقیدے میں کوئی شک نہیں ہوتا. قطعی اور یقینی بات، قطعی یقینی بات. اسی پہ اعمال کی قبولیت ہے، اسی پر اعمال ہیں، اسی پر اخلاق ہیں، اسی پر. وگرنہ ظاہری طور پر تو عمل ہوگا، حقیقت میں کچھ نہیں. حقیقت میں اخلاق ہوں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آخرت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ پر ایمان نہیں ہے، پھر بھی مارا گیا، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اس کے اعمال کا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ پر ایمان لائے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو قیامت کے دن کو نہیں مانتا، پھر بھی مومن نہیں. کتاب ملائکہ کو مانتا ہوں اور فرشتوں کو بات کو مانتا ہوں، بات کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، نبیین کو نہیں مانتا، کسی ایک کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، مسلمان تو نہیں ہے وہ کافر. اور اگر ان سب کو مان کر پھر کسی کا کفر کرے، انکار کرے تو پھر مرتد ہو جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو مرتد کافر سے بڑا کافر لعنتی ہے، کافر سے بڑا لعنتی کافر ہے. مرتد کا حکم اس سے بھی سخت ہوگا، اس سے بھی. لیکن پہلے ایمان. دیکھو ہمارے یہاں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو دیکھو آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور کتبہ اور کتابوں پر، و رسلہ اور رسول و نبیوں پر ایمان لایا، و ملائکتہ و رسل والیوم الآخر والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. قیامت کے دن پر ایمان لایا. تو یہ دیکھو قرآن سے و حدیث سے اکٹھا لیا کہ قرآن پاک و حدیث میں جو آیا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، تو اس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کیا، اس میں ذکر کر دیا. تو اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایمان پہلے ایمان ہے اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا آت المال علی حبہ، آت المال، اس کے بعد پھر آیا ہے مال دینے کی بات. کس کی؟ مال دینے کی بات. اور اس کے بعد آیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایفائے عہد کی بات. کس کی؟ تو وعدہ پورا کرنا. تو پہلے کیا؟ ایمان. تو اب یہ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیین پر ایمان رکھے گا. تو پھر اگلا کام پھر کہ نیکی ہے، ایمان لاؤ اور بال خرچ کرو، نماز قائم کرو، اقام الصلاۃ، عبادت کا بھی ذکر آیا. اور پھر نیکی یہ ہے کہ وعدہ جب کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ یہ نیکی ہے. حالی بس ادھر چہرہ کر لو یا ادھر یا کسی کو سمت بنا لو، یہ نہیں ہے. نیکی اللہ کی فرما برداری میں ہے، نیکی عز و جل کی. اب جو ہے نا آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے،
ایسے لوگ بھی ملیں گے یا ان کی توجہ نہیں رہتی اور وہ خود جو ہے نا ایمان تشریح کرتے ہیں، ختم نبوت کی تشریح کرتی ہیں اور اس میں غلطی کھا جاتی ہیں، اور غلطی پھر ایسی غلطی ہوتی ہے کہ آگے جن کو نہیں پتا وہ بھی اسے دہراتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک بیان سنا جس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کے بغیر ختم نبوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک جملہ، اور ایسے آپ ہو سکتا ہے ایسے بیان آپ نے سنے ہوں یا ایسی کسی کی گفتگو سنی ہو تو وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ختم نبوت کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہے، یا ان کی توجہ نہیں یا انہوں نے صحیح طرح پڑھا نہیں، تو وہ جو ہے نا خود ہی وضاحت کر رہی ہیں، خود ہی۔ آپ ان سے پوچھیں جی پھر جو مرزئی ہیں جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا بھی ایمان ہے، کیونکہ کہ ناقص ایمان تو ان کا ہے نا، ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب ختم نبوت کو مانا جائے۔ یہ کہاں سے پڑھ لی ہے؟ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، جس طرح اسی طرح نبی جین کو بھی ماننا ضروری ہے، نبی جین کو بھی ضروری ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا کافر ہو جائے گا، تو نبی جین کو اللہ کا نبی نہ مانا تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فرشتوں کو بھی ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ اور فرشتے درجے میں ایک ہو گئے ہیں، یعنی ماننے میں کہ ان کو نہ مانا تو کافر ہو جائیں گے، ان کو اور کتابوں کو بھی، سب کتابوں کو ماننا ضروری ہے، سب کتابوں کو اگر نہ مانا، ایک کتاب کو بھی نہ ماننا تو کافر ہے، ایمان کا تو لفظ ہی نہیں بول سکتے۔ یعنی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ہو، ایک کو نہ ماننے والا ہو، وہ مسلمان ہوگا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ تو جس طرح ایک ماننا اللہ کو ضروری ہے تو فرشتوں کو بھی ماننا ضروری ہے، اور اسی طرح کتابوں کو بھی ماننا ضروری ہے، نبی جین کو بھی ماننا ضروری ہے، قیامت کے دن کو بھی ماننا۔ کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سب کو مانے گا تو مسلمان ہوگا، اور مان کر پھر انکار کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، اور رسولوں کو بھی مانے، قیامت کے دن کو بھی مانے، اور کہیں میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بندہ مومن، وہ تو اسلام کے قریب بھی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو یہ کہنا کہ کامل نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ کامل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے مومن ہے، وہ اس کا مطلب ہے وہ ناقص ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن تب ہوگا جب ان جمیع چیزوں پہ ایمان رکھے گا، ان چیزوں پر ایمان رکھے گا تو پھر وہ مومن ہوگا جب کہے گا کہ وہ میرے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ کیا آئے ہیں سلسلہ نبوت کو آپ نے ختم کر دیا ہے، اب زمانہ بھی رسول اللہ کا ہے، اب اور شریعت بھی رسول اللہ کی ہے، امت بھی رسول اللہ کی ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آگے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ شیطان۔ وہ کیا ہے؟ شیطان۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ ضروری اور قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، ضروری یقینی عقیدہ، اجماعی عقیدہ ہے۔ اس میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، ادنا شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، ادنا کو وہم بھی لائے تو وہ بھی شک کافر ہو جائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس حضور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو اب تاج نبوت نہیں مل سکتا، تاج نبوت حضور پہن کے آ گئے ہیں، اب آپ کے بعد کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب کوئی دعویٰ کرے اس کے بعد وہ شیطان ہے، کذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ امت بھی حضور کی، قرآن بھی حضور کا، شریعت بھی حضور کی، اور ختم نبوت بھی حضور کی۔ اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، اس کے بعد تو جب یہ ایمان ہو، جب یہ ایمان ہو تو ایسے ایمان کے بعد جو عمل کرے گا اچھی نیت سے تو وہ عمل صالح بنے گا،
آپ چلو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہ حدیث بیان ہوتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، انما، اور یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ حدیث باب انما الاعمال بالنیات، انما اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا ثواب کس پہ ہے؟ نیتوں پر۔ نیت اچھی تو ثواب ملے گا، نیت، لیکن اگلی بات یاد رکھو، نیت اچھی پہ ثواب تب ملے گا جب اس نیت کے پیچھے عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ کیا؟ تو اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ نیتوں کا دار و مدار عقیدوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ اگر عقیدہ صحیح تو نیت صحیح تو عمل ثواب، عمل پہ ثواب، عمل قبول۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو لوگوں کی ہمدردی کی بھی نیت کرے، فلاں بھی نیت کرے، بتاؤ اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے؟ کیا آخرت میں اس کے لیے ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا کسی نبی کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا نیتوں سے پہلے عقیدے کا ہونا اور ایمان اور نظریے کا ہونا ضروری ہے۔ نظریہ ٹھیک ہو، پھر اس نظریے پہ نیت اچھی کرے، اور اس اچھی نیت پر بھی ثواب ملے گا، اور اس پہ جب عمل کرے گا تو خالق کائنات اس عمل کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ پہلے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ بس آپ ادھر چہرہ کر لو یا ادھر چہرہ کر لو یا سمت کو مقرر کر لو، سمجھو کہ سمت کدھر نیکی ہے، اللہ کی فرما برداری، وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ، کیا کرو؟ اور اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دے، اور مال دے، مال کی محبت کے ساتھ، یا اس کے لیے ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو۔ اب یہاں حاشیہ نمبر 5 دیکھیں کیا کہتے ہیں، ادھر کہتے ہیں اجل للمال وقیل الضمیر للہ یا ابن ایتائی، اب یہاں جو بات آئی آت المال علی حبہ میں، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ یہ ضمیر، کیونکہ پیچھے زاری توبہ مرجع نظر نہیں آ رہا کہ کس کی، پیچھے یہ نظر آتا ہے مال، تو مال کی طرف لوٹائیں، تو مطلب مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لیے مال دے، رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے۔ یا پھر کہا گیا کہ ضمیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت پر رشتہ داروں کو مال دے، وہ اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے لیے رشتہ داروں کو مال دے۔ اور تیسرا کہتے ہیں اب ایتا، یا پھر اس کی جو ضمیر کا مرجع ہے آتا میں ایتا ہے، آتا میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو مرجع ہے یہ مشتق کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، کس کے؟ مشتق کے پیٹ، تو مشتق منو اس کے پیٹ میں ہے، وہ ایتا، تو کہتے ہیں اس کا مرجع ایتا ہو، کیا ہو؟ یعنی مال دے، مال دینے کی محبت پر، مال دینے کی محبت پر، ہاں یہ ایتا، یہ ضمیر کو لوٹے گی کہ دینے کی محبت کس؟ اللہ کے لیے، کس کے؟ اللہ کے لیے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، اور کس کو؟ مسکین کو، وہ اپنا سبیل اور مسافر کو۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے رشتہ دار آئے ہیں، کیا آئے ہیں؟ تو ظاہر ہے رشتہ داروں کو مال دیں تو کتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ والدہ آتی ہے، پھر والد آتے ہیں، پھر والد آتے ہیں، پھر والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ پھر جو ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ۔ تو رشتہ داروں سے، یعنی والدین کے رشتہ دار، والدہ کے رشتہ داروں سے جو آپ نیکی کرتے ہیں وہ والدہ سے کرتے ہیں، وہ والد سے کرتے ہیں، تو صلہ رحمی آ جاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی ترتیب دیکھو، پہلے رشتہ دار آئیں گے، پہلے رشتہ دار آئیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، والدین سے اس نے سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، پہلے رشتہ دار۔ آج عجیب بات ہو گئی ہے، آج ہمارا فنڈ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، ہمارا اور دور دور جاتا ہے، اور جو اپنے قریبی ہوتے ہیں پوچھتے ہی نہیں، انہیں پوچھتے ہی نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے نہیں ان کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس نیت پہ کہاں کہاں مال لٹا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ اول خیش پھر درویش، اول پہلے اپنے تو پھر درویش۔ یہ نہیں کہ درویش کو دینا ناجائز ہو جائے گا، یہ نہیں مطلب کہ دینا ناجائز ہو جائے گا، لیکن بہتر کہاں ہوگا؟ جہاں رشتہ دار ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ واجب ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں سے کرنا، بہن سے کرنا، بھائی سے کرنا، جب اللہ نے اسے دیا ہو اور وہاں وہ حاجت مند ہو تو اس کی صورت ہوتی ہے پھر بھائی پر مال خرچ کرنا بہن پر لازم ہو جائے گا۔ اس طرح
بھائی کا بھائی پر خرچ کرنا، اس کی بھی صورت ہوگی۔ لیکن جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو پھر اگر رشتہ دار کو دو گے تو اللہ زیادہ دے گا۔ اللہ تو ترتیب دے گی، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، اور مسافر کو دیں، اور سوال کرنے والے۔ یہ آگے بتائیں گے کہ ہر سائل کو نہیں دینا، ہر جو منگتے بنے ہوئے ہیں، فقیر ہیں، بازاری ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ان کو دینا حرام ہے، اور جو دے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ ان کے پیشے میں مدد کرے گا، یہ گداگن ہے، تو گداگروں کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ گداگروں کو، جو حاجت مند ہیں ان کو دینے کی اجازت ہے۔ حاجت تو سوال بھی حاجت مند کو کرنے کی اجازت ہے، جو حاجت مند نہیں اسے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو فقیر ہے، شرعی فقیر ہے، مسکین ہے، شرعی فقیر، وہ سوال کرتا ہے تو اس کو دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو دینے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ دینے والا گناہگار ہو جائے گا۔ اور غلام آزاد کرنے میں، اب ہمارے ہاں غلام کا سلسلہ ہی نہیں، غلام آزاد کرنے میں مقاتب تھے، وہ قیدی تھے، تو پیسے دے کر ان کی کتابت پہ وہ آزاد ہو جائیں، یا پھر قیدیوں کو چھڑایا جائے، تو اس میں بھی کیا کرو، مال دو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور کیا دو، جو تم پہ فرض ہوگی سال میں، جو اتنا اس کا نصاب ہے، اس نصاب کے مطابق جو ہے، جب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے تو فوراً اس کو، اس کے جو حاجت مند ہیں اور ضرورت مند ہیں ان تک وہ مال پہنچا دو۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔